جائے. مقالے کا حکم ملا ہے, انشاءاللہ میں 4-5 منٹ میں شروع کر دوں گا. میرے مقالے کا موضوع ہے مشاہیر کے ادبی ذوق کی تشکیل مدارس عربیہ کی تناظر میں. فخر مشرق علامہ شفیق جونپوری نے کہا تھا کہ مہ تاباں تو کرنیں ڈالتا ہے ذرے ذرے پر, مہ تاباں تو کرنیں ڈالتا ہے ذرے ذرے پر, چمک جاتا ہے جس میں ذوق استعداد ہوتا ہے. ذوق کیا ہوتا ہے, کس طرح پیدا ہوتا ہے, اس میں نکھار کہاں سے آتا ہے, اس کے کیا اثرات و نتائج ہوتے ہیں, ان تمام سوالات کے جواب تفصیل طلب بھی ہیں اور ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہیں. البتہ اتنا طے ہے کہ مختلف حالات کے نتیجے میں کسی بھی چیز سے پیدا ہونے والی مناسبت ذوق کہلاتی ہے. اس مناسبت میں جب ترقی ہوتی ہے تو وہ چٹخارے, چسکے اور لت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اس منزل پر پہنچنے کے بعد ہی انسان کسی میدان میں امتیاز حاصل کرتا ہے. ذوق کے اس مقام تک رسائی حاصل کیے بغیر انسان سے کسی کارنامے کی امید نہیں کی جا سکتی. لیکن ہمارے موجودہ اردو ادب اور بالخصوص اسلامی ادب کا ایک المیہ یہ ہے کہ یہاں ہر اردو بولنے اور سمجھنے والا خود کو ادیب سمجھ لیتا ہے. بے جھجک علمی و ادبی میدان میں اتر پڑتا ہے. نہ اسے اردو زبان و ادب کے آغاز و ارتقاء کی تاریخ کا علم ہوتا ہے اور نہ اس کے بنیاد گزاروں کا. نہ وہ اردو کے قدیم دبستانوں کی خصوصیات سے واقف ہوتا ہے اور نہ جدید نظریات سے. نہ اسے اردو زبان و ادب کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھنے والی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا ہے اور نہ شعر و نثر میں امامت کا درجہ رکھنے والی شخصیات کے شعری و نثری مجموعوں کا. ایسے ماحول میں سخت ضرورت ہے کہ ہم مشاہیر ادب کی زندگیوں پر نظر ڈالیں, دیکھیں کہ انہوں نے اپنے مقام بلند تک پہنچنے کے لیے کتنی تبدو کی, اپنے ذوق کی تشکیل کے لیے کیا پڑھا, کیا پڑھا اور کتنا پڑھا, شاعری اور نثر کی کتنی مختلف الخیال شخصیات کو پڑھا, سمجھا اور ہضم کیا. امید ہے کہ ان سوالات کے جوابات موجودہ دور میں ادیب اور بالخصوص اسلامی ادیب کی ذمہ داریوں کو واضح کرنے میں معاون ہوں گے. اس کے بعد میں نے مختلف ادبا کو جو مدارس اسلامیہ سے متعلق ہیں ان کو لیا ہے اور ان کے ان بیانات کو لیا ہے جو انہوں نے مختلف کتابوں کے سلسلے میں بتایا ہے کہ ہم نے بچپن میں فلاں چیزیں پڑھی اور اس کا ہمارے اوپر یہ اثر ہوا. لیکن وہ 10-11 صفحے ہیں, بہت مختصر میں ایک دو جملے میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے علامہ شبلی نعمانی کو میں نے لیا ہے. علامہ شبلی نعمانی کے سلسلے میں علامہ سلیمان ندوی کے ایک جملہ, یہ بلکہ ان کا ایک حوالہ بہت اہم ہے. مولانا نے لکھا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی نے حماسہ گویا حفظ کر ڈالا تھا اور آخر عمر تک بلا ناغہ صبح کو حماسہ کے اشعار گنگنایا کرتے تھے. جمرۃ العرب شعراء جاہلیت کے قصائد کی دوسری کتاب تھی جو ان تک پہنچی تھی اور انہوں نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا. مولانا عبدالحی حسنی کا نام میں نے دوسرے نمبر پہ اس میں رکھا ہے. مولانا عبدالحی حسنی کے سلسلے میں کوئی وضاحت ہمیں نہیں ملتی. حضرت مولانا علی صاحب اس وقت 9 برس کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, اس لیے مولانا عبدالحی صاحب کے اوپر کن کتابوں کا اثر ہوا اس کی وضاحت ہمیں نہیں ملتی. لیکن گل رانا جو مولانا کی کتاب ہے محمد حسین آزاد کی آب حیات کے بعد سب سے مستند ذخیرہ سمجھا جاتا ہے تاریخ اردو کا, اس کے مقدمے میں مولانا عبدالحی صاحب نے ایک بہت اہم بات لکھی ہے. مولانا نے لکھا ہے کہ میں شروع میں بیاض لکھنے کا اپنے میں بہت زیادہ عادی تھا اور میں انہیں لکھ کے ڈال دیا تھا. زیادہ 25-30 سال کی عمر تک میں نے وہ چیزیں لکھی ہیں. پھر وہ سب میں کہاں رکھ کے بھول گیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا. پھر ندوے کی ذمہ داریاں آ گئیں, اس درمیان بیمار ہوئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کوئی ثقیل چیز نہیں پڑھنی ہے, تو میں نے کچھ ادبی چیزیں کھنگا لی. ان میں سے میری وہ پرانی جوانی کی جو بیاضیں تھیں وہ نکل آئیں. ان میں سے ایک بیاض کو میں نے نظر ڈالی تو اس میں اکثر شعراء کے حوالے, ان کے تذکرے, ان کا کلام محفوظ تھا. میں نے اس میں کچھ تبدیلی کر کے یہ کتاب گل رانا جو ہے ترتیب دے دی. گویا کہ گل رانا کے اندر جو کچھ بھی ہے اردو کی پوری تاریخ مولانا عبدالحی صاحب اپنی عہد جوانی کی بالکل شروع میں اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھ چکے تھے. علامہ سید سلیمان ندوی نے اپنے بارے میں خود بیان کیا ہے کہ جرجانی کے دلائل الاعجاز جب مجھے پڑھنے کو ملی تو سب سے پہلے متقدمین کا طرز انشاء دیکھنے کو ملا. شوق سے پڑھی اور اس کی نقالی بھی کی. اس کے بعد مولانا نے حماسہ اور نقد الشعر کا حوالہ دیا ہے کہ ان دونوں کتابوں نے اس ذوق پر جلا دی اور ان کی پیروی نے نظم کا کچھ انداز پیدا کیا. آخر میں مولانا سید سلیمان ندوی لکھا ہے کہ سب سے آخر میں وہ جلوہ قرآن پاک کا نظر آیا. مولانا شبلی مرحوم نے اس کا آغاز کیا اور مولانا حمید الدین مرحوم کی دلچسپ و مفید صحبتوں میں یہ چسکا اور آگے بڑھتا گیا اور اسی کا اثر ہے کہ سیرت نبوی کی ہر بحث میں قرآن پاک میری عمارت کی بنیاد ہے اور حدیث نبوی اس کے نقش و نگار ہے. اس کے بعد مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی ہے وہ بیان
کہ میں نے سب سے پہلے جس کتاب کو خود پڑھا ہے وہ مرزا غالب کی اردو محلہ تھی. والد مرحوم نے دیکھنے کو عنایت فرمائی تھی. یہ سمجھیے کہ کتاب دیکھنے کے شوق کی ابتدائی یہیں سے ہوئی. محض ابتدائی عمر تھی, پوری طرح سمجھتا بھی نہ تھا, تاہم دیکھے جاتا تھا. اس سے ایک ادبی ذوق کا پیدا ہونا بین احساس تھا. اس کے بعد مولانا لکھا ہے مولانا شیروانی نے کہ اردو معاملہ کے ذوق کے سلسلے میں ہوشیار ہونے کے بعد مرزا غالب کی انشاء اردو ہندی پڑھی. اسی زمانے میں تذکرہ آب حیات بھی دیکھ پڑھی اور آگے چل کر بار بار پڑھی, خوب پڑھی اور آگے چل کر دربار اکبری پڑھی شوق اور غور سے. اس کے بعد پھر مولانا شیروانی نے علامہ شبلی نعمانی کی صحبتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی کتابوں اور مضامین مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم, المامون, الفاروق, ان کتابوں کے مطالعے میں کلام کی برجستگی, مورخانہ بیان اور وقائع نگاری کی قوت نے خصوصاً دل پر عمیق اثر ڈالا. مولانا عبدالسلام نبی اس کے بعد ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ سکندر نامہ, دیوان غنی, دیوان ہلالی, اخلاق محسنی وغیرہ تھی میری محسن کتابیں. فارسی دواوین کے سمجھنے میں مجھے ان کتابوں سے بڑی مدد ملی اور شاعرانہ تلمیحات, تشبیہات, استعارات اور ثنائے و بدائع کے سمجھنے اور ان سے لطف اٹھانے میں ان کتابوں نے میرے اوپر بڑا احسان کیا. پھر آگے بہت اہم بات یہ لکھتے ہیں کہ مجھے غلط یا صحیح طور پر طرز تحریر میں مولانا شبلی نعمانی کا مقلد کامل خیال کیا جاتا ہے. غالباً ان کی تصنیفات کے ابتدائی مطالعے کا یہ احسان ہے. بہرحال میں ان کی تصنیفات کو اپنا سب سے بڑا محسن اور رہبر سمجھتا ہوں. آخر میں حضرت مولانا سید الحسن ندوی ہیں. مولانا نے ذکر کیا ہے بڑی تفصیلی, مولانا نے اپنی علمی مطالعہ زندگی کے نام سے کتاب بھی آ گئی ہے. اس میں صرف اردو ادب کے متعلق سے جو چیزیں میں نے یہاں جمع کی ہیں, مولانا نے لکھا ہے کہ سمسام الاسلام, مسدس حالی, آب حیات, نرنگ خیال, گل رانا, یاد ایام, دلی اور اس کے اطراف کا مولانا نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے اور ان کتابوں کے اثرات بیان کیے ہیں. اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد, علامہ راشد الخیری, مولوی اسماعیل بیٹھی, الطاف حسین حالی کا ذکر ان مصنفین کے طور پہ کیا ہے جن کی کتابیں مولانا نے نوجوانی کے دنوں میں خوب اچھی طرح سے پڑھی تھی. اس دور میں مولانا نے جن مصنفوں کو پڑھا ان میں سب سے تفصیلی تذکرہ علامہ شبلی نعمانی کا ہے. اس میں دو اقتباس میں صرف آخری اقتباس جو بہت اہم ہے وہ پڑھنے سے سننے سے تعلق رکھتا ہے. مولانا لکھتے ہیں کہ مولانا یعنی علامہ شبلی کی دوسری کتاب جو اس دور میں, پہلی کتاب الفاروق, دوسری کتاب جو اس دور میں پڑھی سفر نامہ روم و مصر و شام تھی. اتفاق سے یہی دو کتابیں ہمارے گاؤں کے محدود ذخیرہ کتب میں تھیں. آخر اس ذکر کتاب سے معلومات میں بڑا اضافہ ہوا, ذہن میں وسعت پیدا ہوئی اور کیا عجب ہے کہ اول اسی کتاب سے دنیا اسلام کی سیاحت کا شوق پیدا ہوا جس کی نوبت برسوں بعد آئی. کچھ عرصے بعد مولانا کی سوانح تصنیفات الغزالی, سوانح مولانا روم اور المامون پڑھی. غالباً اسی وقت سے ذہن نے یہ اثر قبول کیا کہ سوانح حیات اور تذکرہ نگاری کے لیے اس سے بہتر اسلوب اور زبان جدید اردو میں نہیں پائی جاتی اور غیر ارادی طریقے پر ان تذکروں اور تاریخ دعوت و عظیمت کے سلسلے میں جو راغب کے قلم سے نکلا اس کو اختیار کیا گیا. افسوس ہے کہ شعر العجب کے پڑھنے کی نوبت بہت بعد میں آئی جس کو میں اپنے موضوع پر منفرد اور مولانا کا شاہکار سمجھتا ہوں. اس تاخیر میں غالباً میری فارسی کی کم لیاقتی کو دخل تھا. اس کے 11 صفحے ہیں. اس کے بعد آخر میں نے ان جملوں کو اختتام کیا ہے کہ اس مختصر جائزے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ مشاہیر ادب نے اپنے مطالعے میں تنوع بھی رکھا, تعمق بھی رکھا اور تسلسل بھی. خوب پڑھا اور سب کچھ پڑھا. جو چیز اپنے مزاج کے مطابق پائی اسے بار بار پڑھا اور جو چیز مزاج پر کھری نہ اتری اسے ایک مرتبہ پڑھ کر چھوڑ دیا. اس مسلسل و متنوع مطالعے کے نتیجے میں ہی ان حضرات کے ذوق عالی کی تشکیل ہوئی اور اس کے بعد عالی شان ادب وجود میں آیا. آج بھی ادب اسلامی کے علمبرداروں کو یہی راہ اختیار کرنا ہوگی. اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہمارا ہر نقش پھیکا, ہر تحریر بے اثر اور ہر صدا بے وزن ہو کر رہ جائے گا. عز و شان وطن مرکز علم و فن, مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن.